क्या عوام کی سہولت کے لیے بھی کوئی آئینی ترمیم آئے گی جس میں یہ مہنگائی، بجلی کے بل، یہ چیزیں سستی ہوں گی، ختم ہوں گی اور ان کا کلا کما ہوگا جو گراں فروش ہیں؟ دیکھیے اس حوالے سے تو کوئی آئینی سقم یا قانونی سقم موجود نہیں ہے. البتہ جہاں پر کوئی آئینی یا قانونی مسئلہ سامنے آیا تو اس وقت تو وہی زیر بحث رہا اور یہی ہمارا موضوع تھا. اس کے علاوہ جہاں تک عوام کے مسائل ہیں اس کے مسائل کے لیے وسائل پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب مسائل ہوں وسائل نہ ہوں پھر تو کام نہیں چلتا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب وسائل بڑھیں گے تو پھر مسائل کم ہوں گے اور اس کے لیے معاشی استحکام ضروری ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جس وقت یہاں پر شنگھائی تنظیم کی کانفرنس ہو رہی تھی تو میں نے دونوں فریقوں سے اپیل کی کہ نہ تو کوئی مظاہرہ کرے ان دنوں میں اور نہ ہی ان دنوں میں ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ آئینی ترمیم کا بل کا مسئلہ کوئی چھیڑے تاکہ قوم ایک یکجہتی دکھا سکے اور جب وہ لوگ صبح کانفرنس میں جائے تو ان کے سامنے جو خبر ہو وہ یکجہتی کی ہو، تنازعات کی نہ ہو، جس سے کہ ان کا اعتماد بحال ہوگا اور پاکستانی معیشت میں وہ ہمارا تعاون کر سکے. اچھا مولانا صاحب 27ویں ترمیم جو ہے وہ بھی آنے جا رہی ہے تو نہیں آ سکے گی انشاءاللہ بھرپور مزاحمت کریں گے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. سر یہ سود جو ہے 31 دسمبر 2027 کا ٹائم دیا تھا تو اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس میں پہلے تو شریعت کورٹ کا فیصلہ ایک درخواست سے اڑ جاتا تھا. اب یہ ہے کہ باقاعدہ وہ سپریم کورٹ میں سنا جائے گا. اگر 1 سال تک وہ فیصلہ نہ دے سکا تو شریعت کورٹ کا فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا. تو ابھی تو جو اپیلیں ہیں وہ واپس لے لی جائیں گی اور جب واپس اگر نہیں لی جائیں گی تو چونکہ پرنسپل آف پالیسی جو ہے آئین کا حصہ بن گیا ہے ربا کے حوالے سے تو ظاہر ہے جب گورنمنٹ اس میں فریق ہوگی تو وہ آئین کے خلاف تو بیان نہیں دے گی نا جی. تو انشاءاللہ وہ مستحکم ہوگی. سر شیخ رشید صاحب جو ہے دوبارہ گیٹ نمبر 4 کھلنے کی نوید سنا رہے ہیں. بہرحال میں ان کی بات پر تبصرہ نہیں کر سکتا. انہوں نے اچھی باتیں ہمارے بارے میں کیا تو ہم بھی اچھی بات کریں. پکڑ دھکڑ کی جو سیاست ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پچھلے دنوں میں کچھ پارلیمنٹیرینز تھے ان کی مسز کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ان کے بقول. پاکستان میں اس کی گنجائش ہے کہ پکڑ دھکڑ کی سیاست سے اپنی مرضی کے؟ اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں ایک دفعہ. کے پی کے اور اپنا بلوچستان دونوں کے اندر جو ہے آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں. اس دوران جو ہے علی امین گنڈا پور نے اس نے بھی اپنا دوبارہ احتجاج کا نعرہ لگا دیا. کیا سمجھتے ہیں اس سے مزید انتشار نہیں پیدا ہوگا؟ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو حکومتیں جو ہیں وہ احتجاج اور مظاہرے نہیں کیا کرتی اور نہ ہی اس میں مداخلت کرتی ہیں. پھر میں پنجاب پہ چڑھائی کروں گا، میں وفاق پہ چڑھائی کروں گا. یہ جو تصور ہے یہ خود ملک کو تقسیم کرنے کے درپے ہے اور ایک صوبے کو وفاق کے مقابلے میں لانا یا ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے مقابلے میں لانا یہ غیر سیاسی سوچ کا مظہر ہے. تو یہ لوگ سیاسی نہیں ہیں اس وجہ سے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں. سر آپ نے بھی تو کہا تھا کہ زمین گرم کر دیں گے ان کے پاؤں کے نیچے کی. ہر تحریکوں میں اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑا رہے ہیں. ہم نے تو اپنے نظریے کے مطابق اس وقت بات کی تھی اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنے ملین مارچ کیے، کوئی 15 ملین مارچ کیے. ہم نے آزادی مارچ کیا جس میں کوئی 15 لاکھ لوگ شریک ہوئے اور ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا اس میں. تو ٹریفک بھی نہیں رکی ہمارے تو تمام مظاہروں میں. تو اس انداز سے اگر پوری دنیا جو ہے مظاہرے کرتی ہے یا اپنا نقطہ نظر سامنے لاتی ہے تو اس کی تو پیروی ہونی چاہیے. اچھا سر سیاسی طور پہ آپ بڑے دور اندیش ہیں، یہ حکومت اپنے 5 سال مکمل کر لے گی؟ میں تو سوچتا ہوں کہ الیکشن غلط ہوئے، دوبارہ الیکشن فوراً ہونے چاہیے اور اب دیکھیں کب تک چلتی ہے بات. ہم تو اپنے نظریے میں قائم ہیں. مولانا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو تعینات ہوئے ہیں ان کا فائدہ جو ہے مولانا صاحب کو ہوگا. میرا کیا لینا دینا ہے؟ میں تو زندگی میں میرا پورا خاندان آج تک عدالت میں پیش نہیں ہوا. میرا عدالتوں کے ساتھ کیا